بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ممیتم بلا مخافت باعثم بلا مشقت۔ اچھا، عقیدہ نمبر 12 ہے، سبق نمبر 17 ہے۔ تو سبق نمبر 17 ہو گیا۔ اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ بیان فرمایا وہ ہے ممیتم بلا مخافت۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یعنی کائنات کی چیزوں کو ختم کرتے ہیں، موت دیتے ہیں، فنا کرتے ہیں، اور اس میں بلا مخافت بغیر کسی خوف کے، اور باعثم بلا مشقت، اور وہ اٹھائیں گے، دوبارہ اٹھانے والے ہیں بغیر مشقت کے۔ اس عقیدے میں دو چیزیں آ گئیں۔ پہلی چیز یہ آ گئی کہ اللہ جب مارتے ہیں، کسی کو فنا کرتے ہیں، تو اس میں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہر ایک چیز پر موت آنی ہے، فنا آنی ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو اللہ نے فنا کرنا ہے۔ اب یہ موت یہاں تو کائنات کی ان چیزوں کو جو یہاں پر زندہ ہیں، روح ان کو آئے گی۔ قیامت والے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سارے فرشتوں کو بھی، ساری مخلوق کو دوبارہ سے مار دیں گے اور پھر زندہ کریں گے۔ وہاں اللہ اپنی قدرت کاملہ کا کامل درجہ میں اظہار فرمائیں گے۔ پھر موت کو بھی جو ہے مینڈے کی صورت میں لا کر جنت دوزخ کے درمیان میں اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی کافر مشرک زندیق اور منافق اعتقادی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے وغیرہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر اس کو کوئی حادثہ آ جائے تو وہ مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، یہ سارے بہانہ ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کس قدر زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، 100 سے زائد زخم لگ چکے تھے، کتنی جنگیں انہوں نے لڑیں، لیکن بالآخر ان کی وفات جو ہے وہ بستر کے اوپر ہی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بات یہی ہے کہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو رات اللہ نے باہر لکھی ہو ساری دنیا قبر میں نہیں لا سکتی، جو قبر میں لکھی ہے ساری دنیا اس کو باہر نہیں لا سکتی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو وجود دیا ہے، وہی ان کا خالق ہے، اور اس نے اس کے ذریعے سے انسانوں کو آزمانا ہے کہ یہ کس قسم کے کام کر کے آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مارتے ہیں، سب کو موت دیتے ہیں، لیکن بغیر کسی خوف کے۔ دنیا میں دیکھیں کوئی کسی کو کے خلاف اگر اس کو جانی مالی نقصان دیتا ہے تو ساتھ ری ایکشن کا اس کو خوف بھی ہوتا ہے کہ آگے سے اس کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر اتنا زور اور دباؤ، ایسا حملہ ہو جائے کہ وہ مجھے ہی ختم کر دے۔ دنیا میں بڑی سپر پاور طاقتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنا جب کسی کے اوپر حملہ آور بھی ہوتی ہیں تو وہ اپنے محفوظ سائڈ بھی سوچتی ہیں کہ سیف سائڈ کیا ہوگی ان کی، وہ پہلے سے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پھر بھی خطرہ دامنگیر رہتا ہے، خطرہ ان کو لاحق رہتا ہے۔ تو جیسے اس کے اوپر ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بیل جو بڑا غرغرا رہا تھا اور زمین پر اپنے پاؤں رگڑ رہا تھا، دم کھڑی کر رہا تھا اور ایک عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا، ساتھ پیشاب بھی کر رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، کتنے غرغراتے ہو اور اتنی آوازیں ہیں غصے میں؟ تو اس نے کہا میں تو ڈرا رہا ہوں لوگوں کو۔ اور یہ ساتھ پیشاب کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں خود بھی ڈر رہا ہوں۔ تو ایسی ساری کائنات کا سلسلہ تو ایسے چل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا سورہ شمس میں، اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کو کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ یعنی ری ایکشن کا اور انتقامی کارروائی کا، کہ کوئی اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرے گا، کیا پدی کا شوربہ۔ تو بغیر انتقامی کارروائی اور ری ایکشن کے اللہ نے ساری قوموں کو، جو 10 بڑی قوم ہیں جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، ان کی نافرمانی اور بغاوت پر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور اللہ کو ذرا بر بھی اس پر خوف پیدا نہیں ہوا کہ وہ کچھ کر لیں گی۔ کیا کریں گی اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہو گئی اللہ کی قدرت اس لحاظ سے کہ اللہ سب پر ایسے غالب ہیں کہ کسی کا کوئی خوف اس کا تصور تک نہیں ہوگا اس طرف۔ اچھا، باعثم بلا مشقت، وہ اٹھائے گا سب کو قیامت والے دن، اور اٹھانا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں
قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا اٹھانا میرے لیے اتنا آسان ہے گویا کہ ایک جان بنائی اور ایک ہی اٹھائی۔ اتنی مخلوق کو اللہ نے ایک جان کے ساتھ تعبیر کر دیا ہے۔ یہ شان نزول ہوا تھا اس کا، جو اگر آپ دیکھیں ابی بن خلف اور اسی طرح مشرکین مکہ، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیسے سب کو دوبارہ اللہ اٹھائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے آگے سے ہی جواب دیا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ اٹھانا بھی اللہ کی ذات پر بہت زیادہ آسان ہے، اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں۔ قبر سے ایسے نکلیں گے روایات کے مطابق جیسے کومپلیں نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اور پھر اس طرح لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے۔ من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں ہے نا کہ کس نے ہمیں اپنے ہمارے خوابگاہوں سے اٹھا لیا۔ وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے وصیت کی تھی جلانے کی، اور اس کی راکھ کو بہا دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کر کے پھر دوبارہ سے اس کو وجود عطا فرمایا۔ اس سے پوچھا کیوں کروایا، تو اس نے کہا کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی سخت طاقت نہیں رکھتا تھا، ڈر رہا تھا اس وجہ سے۔ تو اللہ نے اس کو معاف فرما دی کہ ہاں تیرے دل میں یہی بات تھی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی، اور یہ اس پر اللہ دوبارہ اس کو جو ہے سب کچھ گوشت پوست وغیرہ دوبارہ لا کے اس کو جمع کریں گے، یہاں تک کہ جو حصہ ختنے میں کاٹ دیا گیا ہے، جس کا آج ساری دنیا مل کے ادراک نہیں کر سکتی کہاں گیا، وہ بھی قیامت والے دن دوبارہ سے پھر سے۔ تو یہ اللہ بتائیں گے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشقت ہے، نہ ہی کوئی مشکل ہے، نہ ہی کوئی ناممکن ہے۔ یہ ممکن، ناممکن، مشکل، غیر مشکل، محال، غیر محال، یہ ساری داستانیں صرف انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ داستانیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہو گیا عقیدہ نمبر 12، سبق نمبر 17۔